بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی نماز عصر سورج پلٹ آیا۔ کچھ تاریخ حوادثات عقل کی حدود اور انسان کی محدود سوچ سے باہر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عقلی طور پر محال نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے ساتھ ہے، جن کا اثبات تقاضا کرتا ہے کہ یہ امور ثابت شدہ نصوص اور صحیح اعتبار سے ہیں، جیسا کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو آنے والی نسلوں کی طرف نقل کیا جائے جس سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ ان کے اثبات کے لیے صحیح اسلوب ہے۔ البتہ اس قسم کے ظواہر کی عادی انسانی عقل کے ضمن میں اور انسانی محدود سوچ کے ضمن میں تفسیر کی جائے، کیونکہ کبھی انسان قانع کنندہ نتیجہ تک نہیں پہنچتا اور اس میں عمل اور اس کی رد زیادہ ہوتی ہے۔ ان تاریخی واقعات میں ایک رد الشمس سورج کا لوٹایا جانا ہے، جو فریقین کی کتابوں میں ہے اور ہمارے لیے اخبار نقل کی گئی ہے کہ ایسے واقعات جملہ انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہوئے ہیں، جیسے اللہ کے نبی حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت یشوع اور حضرت امام علی علیہ السلام۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ سورج کو لوٹایا گیا ہے، ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور دوسری دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ سورج کو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے لوٹایا گیا ہے، جیسے خود امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سورج کو 2 مرتبہ واپس لوٹایا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے سوا کسی کے لیے اسے لوٹایا نہیں گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھی، حضرت علی علیہ السلام آئے، انہوں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت علی علیہ السلام کی گود میں رکھا، یعنی وحی کی حالت پیدا ہوئی، یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو حاصل کریں۔ اب امیر المومنین علیہ السلام حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے تاکہ وحی اور رسالت پہنچنے کی حالت منقطع نہ ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی حالت میں اشارے سے نماز پڑھ لی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود سے اٹھے تو سورج غروب ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، کیا تم نے نماز عصر پڑھی ہے؟ امام نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا، علی تیری اطاعت میں تھا، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر علی کی گود میں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھے، پس اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ اس پر سورج واپس لوٹا دیا گیا۔ اس جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام مسجد فضیق ہے، اور اس مسجد کا دوسرا نام مسجد رد الشمس ہے۔ دوسری دفعہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دنوں میں سورج کا لوٹایا جانا جوریہ بن مصر نے نقل کیا ہے۔ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ
جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے۔ جب ارض بابل میں آئے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام اترے اور لوگ بھی اترے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ ارض ملونہ ہے، یہ 3 مرتبہ عذاب کا شکار بن چکی ہے۔ ایک روایت میں 2 دفعہ کا ذکر ہوا ہے، اب تیسری بار عذاب کا شکار ہونے والی توقع ہے۔ یہ الٹ پلٹ ہونے والی زمینوں میں سے ایک ہے جس میں شہر اپنے اہل کے ساتھ الٹ گیا۔ یہ پہلی زمین ہے جس میں بتوں کی پوجا کی گئی ہے۔ نبی اور نبی کے وصی کے لیے اس زمین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تم میں سے جو یہاں نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ پس لوگ راستے کی ایک جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھچر پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جوریہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، خدا قسم میں امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جاؤں گا اور آج کی نماز میں ان کی اقتداء میں پڑھوں گا۔ پس میں ان کے پیچھے چل دیا۔ خدا کی قسم ہم سورہ کی پل سورہ عبور نہیں کر پائے تھے۔ سورہ ارض بابل عراق کی جگہ ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پس میں نے شک کیا، مولا میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے جوریہ، کیا تو شک کر رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یا امیر المومنین۔ امام ایک جگہ اترے، وضو کیا اور کھڑے ہوئے اور کچھ کلام کی جسے میں سمجھ نہ سکا، گویا عبرانی زبان میں تھی۔ پھر نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے دیکھا، خدا قسم سورج 2 پہاڑیوں کے درمیان سے نکلا اور بلند ہوا۔ امام نے نماز عصر پڑھی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پس جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو رات ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ اب امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جوریہ بن مصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے رب کے عظیم نام سے تسبیح کر۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم عظیم کے واسطہ سے دعا کی ہے اور اس نے میرے لیے سورج کو واپس لوٹا دیا ہے۔ روایت میں ہے، جب جوریہ نے اس معجزہ کو دیکھا تو کہا، رب کعبہ کی قسم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔